أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورہ نساء کی آیت نمبر 58 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 2 عنوان ذکر کیے ہیں اور بہت ہی زبردست تعلیمات مسلمان کو فراہم کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ امانت والوں کو امانتیں دے دیا کرو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی تمہیں نصیحت فرماتا ہے وہ بہت ہی اچھی ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلی چیز یہ بیان فرمائی ہے کہ امانتیں امانت والوں کو دے دو. اس آیت کا نزول حضرات مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے. اس کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا کہ جب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح فرما لیا تو مکہ کو فتح فرمانے کے بعد مکہ کے دروازے یعنی بیت اللہ کے دروازے کی چابی جن کے پاس تھی ان کو صدانۃ البیت کہا جاتا تھا. ان خاندان کو، ان لوگوں کو صدانۃ البیت کہا جاتا تھا. ان کو بلایا گیا. اس میں ان سے چابی لی اور چابی لینے کے بعد دروازہ کھلوایا اور دروازہ کھولنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور جا کر کے وہاں نماز پڑھی. اور وہاں سے جب نماز پڑھ کر کے باہر تشریف لائے تو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں چابی تھی. اس چابی کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مجھے عطا فرما دیجیے. دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا یا رسول اللہ یہ مجھے عطا فرما دیجیے. ان دونوں حضرات نے جب چابی مانگی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم سقایۃ الحاج ہیں، یعنی حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں، اگر آپ ہمیں چابی دے دیں گے تو ہم سقایۃ الحاج کے ساتھ ساتھ صدانۃ البیت بھی ہو جائیں گے، بیت اللہ کی چابی والے بھی ہو جائیں گے اور حاجیوں کو پانی پلانے والے بھی ہو جائیں گے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام خاموش رہے اور جب فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام باہر تشریف لا رہے تھے تو آپ پر یہ آیت نازل ہو چکی تھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ امانت والوں کو دے دو. جو امانت کا اہل ہے وہ امانت اسی کو دے دو. اور آپ علیہ السلام یہ آیت مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے اور آپ نے جس سے چابی لی تھی اسی کو چابی دے دی. جس سے چابی لی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی کو چابی دے دی اور فرمایا خذوها یا بنی ابی طلحہ بامانۃ اللہ لا ينزعها منکم الا ظالم. اے بنی طلحہ اس چابی کو اللہ کی امانت کے طور پر لے لو، اس چابی کو تم سے ظالم کے علاوہ کوئی نہیں چھین سکے گا. اور
دوسری روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا خذوہا یا بنی ابی طلحہ خالدتاً قالدتاً، اے بنی طلحہ اس کو ہمیشہ کے لیے لے لو، یہ تمہارے لیے خاندانی میراث ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن ابی طلحہ، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو یہ چابی عطا فرمائی۔ اس خاندان کو شیبی خاندان کہا جاتا ہے، شیبی خاندان، اور یہ چابی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دینے سے پہلے اس خاندان کے پاس تھی، اور آپ نے بھی یہ چابی انہی کو دے دی اللہ کے حکم کے فیصلے کے مطابق۔ آج بھی یہ چابی اسی خاندان کے پاس ہے، اسی خاندان کے پاس ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک محتمم جو گزرے ہیں، انہوں نے اپنا ایک قرآن اور ایک تلوار شیبی خاندان کے چابی بردار کے حوالے کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا شمار امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں ہو تو وہ حضرات بیت اللہ تشریف لائیں گے، تو میری زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ میں کب تک زندہ ہوں، تو آپ یہ میرے سے قرآن ہندوستان سے لے کر آیا ہوں اور یہ تلوار لے لیں اور یہ ان تک پہنچا دیجیے گا۔ فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان تک پہنچا دیں؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے چابی آپ کو دی ہے اور رہتی دنیا تک یہ چابی آپ کے پاس رہنی ہے، تو آپ کا خاندان تا قیامت تک باقی رہنا ہے، تو اس لیے یہ جس طرح چابی آپ کے پاس ہے اس طرح سے یہ تواتر کے ساتھ آپ کے ساتھ چابی منتقل ہو رہی ہے، اس طرح آپ یہ قرآن اور تلوار بھی منتقل کرتے رہیں، اور تاکہ میرا حصہ بھی حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں ہو جائے، میں چاہتا ہوں، تو یہ قرآن بھی ان کے حوالے کریں۔ یعنی لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چابی ان کے حوالے کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ دیکھو یہ لوگ جو چابی لیے ہوئے ہیں یہ چابی کے اہل ہیں، یہ چابی کے امانت رکھنے کے اہل ہیں، اللہ نے ان کے اندر اہلیت رکھی ہے جب یہ چابی بردار ہیں۔ اور فرمایا کہ امانت جس کی ہے اس کے پاس پہنچا دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سے لی تھی اس کو پہنچا دی، واپس دے دی کہ وہی امانت کا اہل ہے۔ مگر قرآن کریم میں متعدد آیات میں امانت کو ادا کرنے کا اور خیانت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت نہ کرو، اور وتخونوا اماناتکم، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ تم کیا خیانت کر رہے ہو، تمہیں خود پتہ ہے کہ تم کس کے ساتھ کیا کر رہے ہو، یہ تم خود بھی جانتے ہو۔ سورہ یوسف میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، کہ اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والے، فریب دینے والے آدمی کو راہ راست نہیں دیتا، اس سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، کہ سورہ حج میں اللہ نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا۔ اور سورہ معارج میں جہاں اچھے لوگوں کی صفات اللہ نے بیان فرمائی، ان کے اندر یہ فرمایا کہ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں، تو یہ نیک لوگوں کی صفات ہے، اور برے لوگوں کی صفات خیانت کرنا ہے۔ اب صرف اور صرف ایک یہ چیز جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی نے ہمیں کوئی چیز رکھوا دی، پیسے رکھوائے، کوئی بھی چیز رکھوائی، یہ امانت ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے اور اس کو واپس پہنچا دینی ہے، یہ ہماری ایک سوچ ہے، اور اسی تک ہم نے اس کو امانت کو محدود کر رکھا ہے۔ وہ بھی امانت ہے مگر امانت کا دائرہ کار بہت بڑا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جتنے احکامات فرض فرمائے ہیں، واجب کیے ہیں، اسی طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے جتنے احکامات، جتنی سنتیں امت کو دی گئی ہیں، ان تمام کو پورا لے لینا، اس پر مکمل طور پر عمل کر کے اس کو ادا کرنا، یہ امانت کی ادائیگی ہے۔ اس کو چھوڑ دینا، صحیح ادا نہ کرنا، یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ اور فرمایا کہ کسی نے کسی سے قرض لیا، یا کسی نے کسی کا مال غصب کیا، یا کسی نے کسی کا مال چوری کر لیا، یہ سب اموال جو لے لیے گئے ہیں یہ بھی ایک امانت ہے۔ اگرچہ چوری کر کے لیا، اگرچہ غصب کر کے لیا، ڈاکہ مار کر کے لیا، زبردستی چھین کر کے لیا، یہ تمام اموال بھی ایک طرح کی امانت ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے قرض پہ لیا تھا، آپ نے کسی بھی طور سے کسی کا مال لیا تھا، اب آپ اس کے مال کی واپس ادائیگی کر دیں، تاکہ یہ امانت کی ذمہ داری آپ کے اوپر جو عائد ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے، وہ آپ کے ذمے سے اتر جائے۔ اور ہمارے دور میں ہر جو لوگ آج بھی، آپ نے دیکھا کہ ایک گہما گہمی شروع ہے، جنوری کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، پھر اس کے بعد فروری آئے گا، تو اس میں ہمارے حکومت کی طرف سے الیکشن کا اعلان ہے۔ تو لوگ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کس مقصد کے لیے کہ میں ایم این اے بن جاؤں، ایم پی اے بن جاؤں، صوبائی گورنمنٹ کے اندر مجھے حصہ مل جائے، کسی چیز کا وزیر بن جاؤں۔ اس طریقے سے قومی اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے کاغذات جمع کرائے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے بڑی تک و دو جاری ہے، سیاسی جماعتیں بڑی متحرک نظر آ رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو عہدے لیے جاتے ہیں نا، وزارت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، تو جتنے لوگ جس منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ذمے عوام کی خدمت، عوام کا معاملہ ان کے ساتھ ہے۔ اگر انہوں نے اس کی ادائیگی نہیں کی جس مقصد کے لیے بنے ہیں، تو قیامت کے دن خائن شمار ہوں گے اور خیانت کرنے والوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور ان کا حشر بھی خیانت کرنے والوں کے ساتھ کیا جائے۔ صرف یہ کوئی بہت زبردست بات نہیں ہے کہ مجھے عہدہ مل گیا۔ ایک صحابی رسول نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ مجھے فلاں عہدہ دے دیجیے، فرمایا یہ عہدے اس طرح مانگے نہیں جاتے۔ ہاں، یہ جس طرح ہمارے ہاں عہدے مانگے جاتے ہیں، لیے جاتے ہیں، لڑا جاتا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے عہدہ منصب حاصل کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ امانت ہے، اس میں عوام کے حقوق متعلق ہیں۔ کسی ایک عام آدمی کا بھی حق تلفی ہو گئی تو اس وزیر، اس مشیر، اس منصب، اس عہدے والے سے، اس چیئرمین، نائب چیئرمین، وائس چیئرمین سے سوالات ہوں گے کہ اس مسلمان کی ذمہ داری تمہارے ساتھ لاحق ہوئی تھی، تم نے کیا ادا کیا اس کو؟ پھر معلوم ہوگا کہ ہاں اب ہم نے کیا کیا تھا اور کیا کرنا تھا۔ تو اسی طریقے سے گھر کے اندر رہنے والے افراد ہیں، ماں باپ، اسی طریقے سے اولاد بھی، بچے، تمام لوگ ایک دوسرے کے حقوق کے امانت دار ہیں۔ ہر ایک کے ذمے دوسرے کے حقوق ہیں۔ والدین کے حقوق، بچوں کے ساتھ ان کو پالنا پوسنا، ان کی تربیت کرنا، اچھی تعلیم دینا، ان کے خوراک پوشاک طعام تربیت کا انتظام کرنا، یہ والدین کا حق ہے۔ اچھا نام رکھنا اور ساری چیزیں۔ اور اولاد کا حق کیا ہے کہ والدین کی فرمانبرداری کرنا، ان کی بات ماننا، ان کی خدمت کرنا، ان کی فرمانبرداری کرنا، اور ان کے لیے راحت کا سامان بننا، اور ہر اعتبار سے دنیا اور آخرت کے لیے ان کے لیے بھلائی چاہنا اور ان کی خدمتیں کرنا، یہ اولاد کا حق ہے۔ اولاد ان چیزوں کو ادا کرے، ماں باپ اپنا فریضہ ادا کرے، اولاد اپنا فریضہ ادا کرے۔ اسی طریقے سے سفر کا ساتھی ہے، اسی طریقے سے دیگر امور ہیں۔ ان تمام چیزوں میں جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں نا، یہ ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے کے لیے امانت ہے۔ اگر اس میں کوئی حقدار حق تلفی کرتا ہے تو یہ اللہ نے آپ کو ان چیزوں کا امین بنایا تھا، ذمہ داری دی تھی کہ اس چیزوں کو ادا کرو، اور آپ نے اس امانت کی امانت داری نہیں کی، تو فرمایا
تو پھر یہ آدمی خیانت کرنے والے کے گناہگار میں شامل ہوگا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں واضح نصیحت کی ہو اور خطاب فرمایا ہو اور یہ ارشاد نہ فرمایا ہو لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس آدمی کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اس آدمی کا کوئی دین نہیں ہے جس کے اندر عہد و پیمان کی پاسداری نہ ہو۔ عہد و پیمان اور امانت داری کو اتنا بڑا مرتبہ اللہ نے دیا کہ فرمایا کہ جو آدمی امانت دار نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، جو عہد و پیمان کا پکا اور مضبوط نہیں ہے تو اس کا کوئی دین ہی نہیں، کوئی دین مذہب ہی نہیں اس کا۔ کتنی شدید ترین بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس باتوں کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ دیکھیں ایک حدیث میں فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، کہ ایسی نشانیاں فرمایا کہ اگرچہ وہ آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، مگر اس کے اندر 3 نشانیاں پائی جا رہی ہیں، تو وہ اس کے اندر نفاق کی علامتیں پائی جا رہی ہیں کہ کیا کرنا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کر دے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ خیانت کرنا معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی ہم اس کو دیکھیں، خیانت اتنی اہم چیز ہے کہ یہاں تک خیانت اس چیز کو مانا جاتا ہے کہ کسی آدمی نے کوئی چیز آپ کے پاس رکھوائی ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، کہ آپ کے پاس اگر نوٹ رکھوائے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس میں سے نوٹ نکال کر کے دوسرے نوٹ ڈال دیں، نکال کر کے استعمال کر کے پھر دوسرے نوٹ ڈال دیں، یہ بھی خیانت ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بڑی عجیب روایت ہے، فرمایا کہ جس شخص میں 4 چیزیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور میں اس میں سے ساری خصلتیں اس میں نہ ہوں، ایک خصلت ہو تو وہ ایک خصلت کے اعتبار سے منافق ہوگا۔ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو دھوکہ دے دے، اور جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے، جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ فرمایا کہ جتنی علامت پائی جائیں گی اتنا بڑا منافق ہوگا۔ 4 باتیں پائی جا رہی ہیں تو کھلم کھلا منافق ہے، مانن منافق ہے۔ اس زمانے والے منافق تو نہیں ہے جیسے کہ جو ایمان ظاہر کرتے تھے اور کافروں کے ساتھ بھی ملتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی دھوکہ دیتے تھے۔ اس وقت کا منافق عملاً منافق ہے، عملی منافق ہے، اعتقاد عقیدہ کے اعتبار سے منافق نہیں ہے مگر اعمال کے اعتبار سے منافق ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا تیرے اندر 4 خصلتیں ہوں تو تجھے اس بات کا ضرر نہیں ہے کہ دنیا میں تیرے پاس اور باقی چیزیں نہیں ہیں، اس بات تجھے تکلیف دے نہیں ہے۔ 4 چیزیں کیا ہیں؟ امانت کی حفاظت، بات کی سچائی، اخلاق کی خوبی، اور لقمے کی پاکیزگی، پاکیزہ لقمہ، حلال لقمہ کھانا۔ اور فرمایا کہ امانت کی حفاظت کرنا، بات کرنا تو سچی کرنا، اخلاق اچھے رکھنا، اور لقمہ جو کھائے تو حلال اور پاکیزہ لقمہ کھائے۔ لقمان حکیم، موطا امام مالک کے اندر ہے کہ لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ آپ علم و فضل کے اعتبار سے اس مرتبے پر کیسے پہنچے؟ انہوں نے فرمایا کہ بات کی سچائی، امانت کی ادائیگی اور لایانی باتوں سے میں نے پرہیز کیا تو اللہ نے مجھے یہ مرتبہ عطا فرما دی۔ لقمان حکیم کی دانائی کی بات ہے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ اللہ نے ایسی حکمت، دانائی، بصیرت ان کو دی تھی کہ ان کی دانائی کی باتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں، اللہ نے وہ نصیحتیں قرآن میں اتاری ہیں۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بیٹے نماز پڑھنا، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، واصبر علی ما اصابک، جب تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا تو تجھے مصیبتیں آئیں گی، لوگ تکلیف ہو جائیں گے، اس پر صبر کرنا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات، اے بیٹے جب تو کوئی عمل کرے نا تو یہ سوچ لینا کہ تیرا عمل رائے کے دانے کے برابر ہو
پہاڑوں میں چھپایا ہو، زمینوں کے اندر دفنایا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس عمل کو بھی یأتی بہ اللہ، اس عمل کو قیامت کے دن اللہ لے آئیں گے۔ تو ہر عمل کو کرتے وقت دیکھ لے تو کیا کر رہا ہے، اور یہ عمل تیرے رب سے چھپنے والا نہیں ہے۔ ایسی دانائی کی باتیں انہوں نے کی، اللہ نے اس کو قرآن کریم منع کیا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس کو نصیحت کرے تھے، یا بنیا، اے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ تمام باتیں انسان کو مرتبہ ملتا ہے، اس کے لیے انسان کو کچھ اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں۔ ہم بات کریں تو بھائی آئندہ سے سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، انسان کو جو ہے سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو سچ بولنا، بات کرنا، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو صبر تحمل سے کام ہے، گالم گلوچ نہ کرنا۔ اسی طریقے سے اخلاق ہمیشہ عمدہ رکھے، حضور علیہ السلام والے اخلاق سے گفتگو کرے، ملے، بات چیت کرے۔ اور کوئی آدمی امانت رکھوا دے تو امانت رکھ سکتا ہے تو بھائی بولے رکھ لیتا ہوں، نہیں رکھ سکتا ہے تو بھائی منع کرے کہ یار مجھ سے امانت کی حفاظت نہیں ہو سکتی، ایسا نہ ہو کہ میں آپ کی امانت کی حفاظت نہ کر سکوں تو میں ایسا نہ ہو منافقوں میں شمار ہو جاؤں، میں جو ہے بڑی ذمہ داری ہے، میں اس کو ادا کرنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے تو میں نہیں ادا کر سکتا۔ اگر ادا کر سکتا ہے، رکھ کر کے اس کی حفاظت کر سکتا ہے تو لے لے، مگر اس میں احتیاط کرے تاکہ اپنے اعمال کی اور اپنے ایمان کی اور اپنے آپ کی حفاظت کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔